الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، آج شام سے جو ایک عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کی رحمت اور برکت تواتر کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت احادیث کی کتابوں میں اتنی زیادہ آتی ہے کہ جہاد کرنے سے زیادہ ان ایام میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ البتہ ایسا مجاہد جو دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو نکالتا ہے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، وہ اس سے پھر مستثنیٰ ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی فضیلت ان ایام کی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے آخری ایام، آخری عشرہ ایک بہت بڑی فضیلت کے ساتھ اور خوب اللہ رب العزت ثواب اور اجر سے نوازتے ہیں، اسی طرح یہ 10 ایام بھی رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرہ جو ہے اس کے مقابل میں آتے ہیں۔ البتہ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے ایک فرق کیا ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں کی راتوں کو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کو بہت زیادہ فضیلت ہے، کہ اس میں طاق راتیں آتی ہیں، شب قدر آتی ہے، اور اللہ رب العزت آسمانی دنیا میں آتے ہیں رات کے وقت میں، تو اس طرح کی فضیلتیں رمضان المبارک میں رات کے ایام میں، رات کے وقت میں ہیں۔ تو رمضان المبارک کا عشرہ وہ رات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت اوپر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کے دن جو ہیں، صبح کا وقت جو ہے، جس وقت سورج نکلتا ہے، دن کا وقت، یہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور اس کی فضیلت ہے، یعنی اس کی راتیں مقبول ہیں، اس کے دن مقبول ہیں، اور دونوں 10 دن کے اعتبار سے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کے روزے کی
روزے کو رکھے گا اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا وہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس رمضان، اس عشرے کی، جو ذی الحج آج شام سے شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد 10ویں دن قربانی جیسا ایک عظیم فریضہ ہم انجام دیتے ہیں، اور اس میں تمام مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لازمی کریں۔ ایک طرف تو جن پر فرض ہو گئی ہے، جن پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی لازمی کریں، اور جن پر نہیں ہے، اگر وسعت رکھتے ہیں اتنی کہ کر سکتے ہیں آسانی سے، تو لازمی انجام دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 70 کے قریب اونٹوں کو، کہا جاتا ہے کہ 63 اونٹوں کو خود نہر کیا، اور بقیہ جو اونٹ بچے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کو نہر کریں۔ تو اس طرح آپ نے زیادہ سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ غیروں کی باتوں میں آئے بغیر، کئی لوگ ہیں جو آپ کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور آج بھی کئی بدبخت مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ خون بہا دینا کوئی فائدہ نہیں، چلتے پھرتی جان کو تم پکڑ کر چھری پھیر دو، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی دن میں اتنے جانوروں کی قربانی، بہتر یہ ہے کہ ان پیسوں سے کسی غریب کی کفالت کر دو، کسی یتیم بچی کی شادی کرا دو، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ کسی گھر کی کفالت کرنا یا کسی یتیم بچی کی شادی کروانا یہ ایک مستقل عمل ہے، اور قربانی کرنا یہ ایک مستقل فریضہ ہے۔ دونوں کو ہم ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے، دونوں کی اہمیت ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن ایک کو کم کر کے دوسرے کو زیادہ کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور اللہ رب العزت کے فریضے کے ساتھ ایک مذاق ہوگا کہ آپ پر ایک چیز واجب ہو چکی، آپ اس کو انجام نہیں دے رہے، اور جو چیز واجب نہیں ہے، ایک مستحب کے درجے میں ہے، واجب چھوڑ کر مستحب کی طرف جا رہے، جس کو نہ کرنے پر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو واجب آپ پر ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دینے پر آپ پر گناہ ہو۔ جس طرح فرض کو ہم قضا کرتے ہیں، وطر کیا ہے؟ واجب ہے، تو وطر کی بھی قضا کی جاتی ہے۔ اگر کسی پر عشاء کی نماز اور عشاء کے وطر، ظاہر ہے جب نماز نہیں پڑھے گا تو وطر کیسے پڑھے گا؟ تو اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کے فرائض کے ساتھ وطر کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وطر واجب ہے، اور واجب بغیر قضا کے ادا نہیں ہوتا۔ آج لوگوں کے ہاں مختلف قسم کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے یا ماہانہ آمدنی اگر میری کم ہے تو اس اعتبار سے مجھ پر قربانی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں تو آپ پر قربانی ہے، چاہے آج اس مہینے یا گزشتہ 2-4 مہینوں سے آپ نے 1 روپیہ بھی کمایا نہ ہو، لیکن آپ صاحب نصاب بنتے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے
کہ وہ 1,35,000 یا 40,000 کے قریب پہنچتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ کے پاس زائد برتن رکھے ہوئے ہیں، ضرورت سے زائد ہے، زائد کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو سالوں سال آپ پہنتے نہیں، ان کا بھی حساب کتاب ہے اس میں۔ کچھ رقم رکھوائی ہوئی ہے کسی جگہ پر، آج لوگ بیسیاں ڈال دیتے ہیں، یا کسی تکافل کمپنی میں رقم رکھوا دی یا بینک میں رقم رکھوا دی، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، حالانکہ وہ انہی کی سیونگ ہے، انہی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کو اگر وہ صاحب نصاب تک پہنچتی ہے، اتنی رقم بن جاتی ہے، یا ان کے پاس کچھ سونا ہو اور کچھ رقم ہو جو اس طریقے سے رکھوائی گئی ہو، دونوں کو ملا کر اس 1.5 لاکھ 1,35,000 تک پہنچتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اگرچہ ابھی اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ تو یہ شخص کسی سے قرض لے کر قربانی کرے گا، کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے قربانی کرے گا، اس فریضے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور بچنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اہل بنایا ہے تو آپ کو خوشی کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ گزرے، ہماری عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ گزرے ایسا شخص جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ 10 ایام ہمارے لیے بہت زیادہ فضیلت کے اعتبار سے بنائے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اسی طرح یہ 10 ایام ہیں جس میں خوب عبادات کی جاتی ہیں۔ حاجیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس طرح کے تکبیر کہتے ہوئے، اس طرح اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اپنی حاضری لگواتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جب ایک حاجی یہ کلمات ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز دائیں طرف جہاں تک پہنچتی ہے، بائیں طرف اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، آگے اور پیچھے جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہوتی ہے، تو وہ جو درمیان میں چیزیں آ رہی ہیں، چرند ہو گئے، پرند ہو گئے، نباتات ہو گئے، پتھر ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، وہ سارے کے سارے اس حاجی کے ساتھ یہی تلبیہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی فضیلت رکھی اس حاجی کے لیے کہ اگر تو تلبیہ کرے گا تو تیرے ساتھ میں اپنی اس تمام امت کو یا اپنی تمام جن کو میں نے پیدا کیا ہے، اس ساری کی ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دوں گا، اور وہ تیرے اعتبار سے جس طرح تو تلبیہ کہہ رہا ہوگا یہ بھی کہے۔ اس وجہ سے ان ایام میں جو حج کے لیے نہیں گئے ان کے لیے ایک تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام خوب کیا گیا۔ تکبیر تشریق جس کو کہا جاتا ہے، ان ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ رکھا جائے، آپ علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے، اور اس کے فضیلت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانے لوگوں کے قصے سنا کرتے تھے تو آپ کے
آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ ہمارے سے پہلے لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھی، ان کو عبادت کا بہت موقع ملا. کسی کی 1000 سال عمر ہے، اس سے کم 500 حج کیے ہیں. اور ہماری عمر یہ ہے کہ 70 سال 60 سال. تو ہم تو ہر سال حج بھی نہیں کر پاتے. اگر ہر سال بھی کریں تو زیادہ سے زیادہ 60 کر لیں گے. اگر 70 سال عمر ہوگی تو 70 کر لیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ایام دے دیے ہیں کہ اگر ہم ان ایام میں عبادت کریں تو اللہ رب العزت اس کا اجر بہت بڑھا دیتے ہیں. جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ایک بڑی فضیلت ہے، اس کی راتوں کو ایک بڑی فضیلت ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 ایام کو بڑی فضیلت حاصل ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں خوب سے خوب عبادت کرنی چاہیے. جن ایام میں اللہ رب العزت عبادت کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں تو ایک طرف یہ بھی یاد رکھے وہاں گناہ کرنے پر گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اگر عام ایام میں کسی گناہ کرنے پر کم نقصان ہے تو آج اگر گناہ کرو گے تو اس پر بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی مول لینے والی بات ہے. تو گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرنی ہے. ان ایام کو اپنے لیے قیمتی بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکے، 9 تاریخ کا روزہ رکھ سکے، اور جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں، اور جن پر نہیں ہے استطاعت رکھتے ہیں تو وہ بھی لازمی اس فریضے میں شامل ہو جائے. اور ایک اور چیز، مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ جمعے کے دن اپنے ناخنوں کو تراشتے ہیں کیونکہ سنت ہے. اسی طرح اپنی داڑھی یا مونچھوں کو تراشتے ہیں کہ سنت عمل ہے. اسی طرح اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ ذی الحج کا ابتدا ہونے سے پہلے 10 ذی الحج تک جب تک قربانی نہ کر لے تو ایک مستحب عمل ہے کہ ان ناخنوں کو نہ تراشا جائے، ان بالوں کو نہ کاٹا جائے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ آپ لوگوں کی ایک مشابہت ہو جائے. جس طرح حاجی یہ کام نہیں کر سکتے، اسی طرح جو حج پر نہیں گئے وہ کم سے کم ان کے ساتھ شریک ہو جائے، ان کے ساتھ مل جائے اس معاملے میں، اس عمل میں، تاکہ اللہ رب العزت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ جو جس کے ساتھ جس جیسا رویہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائیں گے. آج ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے لیکن ان جیسا عمل ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی قربانی تک ان معاملات کو نہ کریں. آج امید یہ ہے کہ مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے گا تو مغرب سے پہلے اگر کسی نے یہ عمل نہیں کیا تو وہ یہ کر دے، اور اس کے بعد پھر جب تک قربانی نہ ہو جائے تو اپنے ناخنوں کو نہ تراشے، بالوں کو نہ کاٹے. یہ ایک مختصر چھوٹے عمل ہوتے ہیں، اگرچہ اس کو کاٹ لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب کی امید ہے. اور مومن یہی ہے کہ چھوٹے عمل سے اپنی جنت بناتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس کے اندر اس امید کو دیکھنے کے لیے، اس حرص کو دیکھنے کے لیے متلاشی ہے کہ میرا بندہ اپنے اندر ایک فکر پیدا کر لے اور اس فکر پر میری طرف سے اجر و ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے. تو یہ بھی ایک فکر ہوگی اللہ رب العزت سے اجر لینے کی، ثواب لینے کی. اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دے جن پر اللہ رب العزت نے انعامات رکھے ہیں. کاش ہم بھی آج انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں اور یہ مختصر عمل کر کے اپنی آخرت بنا لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.